أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وهو الذی اور اللہ وہ ہے یتوفاکم جو تمہیں سلاتا ہے باللیل رات میں ویعلم اور اللہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہار جو کام تم کرتے ہو دن میں ثم یبعثکم فیہ پھر تمہیں زندہ کرے گا لیقضی اجل مسمی اس لیے کہ تمہیں ایک وقت مقرر تک پہنچا دے ثم الیہ مرجعکم پھر اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے ثم ینبئکم پھر بتائے گا تم کو بما کنتم تعملون جو عمل تم کرتے ہو. وہو القاہر فوق عبادی اور وہی اللہ زور آور ہے اپنے بندوں کے اوپر ویرسل علیکم حفظا اور تمہارے اوپر حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے حتیٰ یہاں تک اذا جاء احدکم الموت کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے توفتہ رسلنا تو اس کو وفات کر دیتے ہیں ہمارے فرشتے وہم لا یفرطون اور وہ زیادتی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان کا برحق مولا ہے. الا لہ الحکم خبردار سارے اختیارات فیصلے اللہ ہی کے لیے ہیں. وہو اسرع الحاسبین اور وہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. قل فرما دیجئے من ینجیکم کون تمہیں نجات دے گا من ظلمات البر والبحر خشکی اور دریا کے اندھیروں سے تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو تضرعا عاجزی کے ساتھ وخفیہ اور چپکے سے لئن انجانا من ہذی اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی لنکونن من الشاکرین تو ضرور ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دے گا ومن کل کرب اور ہر مصیبت اور پریشانی سے ثم انتم تشرکون پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. یہ سورہ انعام ہے. سورہ انعام میں جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ رب کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ہر قسم کے دلائل اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. کبھی عقلی دلائل کہ عقل سے کام لے لے، کبھی سماوی آسمانی دلائل کہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، کبھی زمینی دلائل، کبھی دن کا ذکر، کبھی رات کا ذکر. مختلف حوالوں سے اللہ نے ان دلائل کا ذکر کر دیا. تو آج کے سبق میں بھی ایسے ہی دلائلوں کا ذکر ہے. پہلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اس میں اللہ نے یہ دلیل دی ہے
کہ اللہ وہ ہے، رب وہ ہے، متصرف وہ ہے جو تمہیں رات کو مارتا ہے، تمہیں وفات کرتا ہے۔ اور یہ جو لفظ وفات ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، ہر جگہ مرنا نہیں ہے۔ کبھی یہ نیند کے معنی میں بھی آتا ہے، جس طرح یہاں پر آ گیا یتوفاکم باللیل، اللہ آپ کو رات کو سلاتا ہے، تمہیں نیند، تمہارے اوپر نیند طاری کرتا ہے۔ کبھی توفا اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا دیا جانا، ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے۔ کبھی توفا وفات کے معنی میں بھی آتا ہے، اور وفات کے معنی میں یہ جو اس طرح یہاں پہ استعمال ہوا ہے یا توفا نیند کے لیے، تو یہ موت بھی نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو جب سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اگر اس کا لفظی معنی ہے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، واحیا، اور صبح جب پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی مرنے کے بعد۔ تو یہ جو نیند ہے یہ اس کی بھی اللہ نے ایک عجیب کیفیت بنائی ہے، عجیب حالت ہے، عجیب کیفیت ہے، کہ یہ یعنی یوں سمجھ لے کہ موت کی ایک قسم ہے، وہ مکمل موت تو نہیں ہے لیکن ایک قسم سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی سوئے ہوئے اس کے پاس جو مرضی اس کو بے شک اچھا کہے برا کہے جیسا مرضی کرے، وہاں چوری کرے جو مرضی کرے، ایک حد تک اس کو نہیں پتہ چلتا ہے، اس کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے، اس کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات میں اس موت کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے، پھر انسان کو اپنا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، یہ اس پر اللہ نے عقلی دلیل دی کہ لوگوں سوچو ذرا یہ کام تمہارے ساتھ کون کرتا ہے، یہ نیند کی کیفیت آپ پر کون طاری کرتا ہے، یہ کہ نہ موت کی حالت ہے نہ حیات کی حالت ہے، کہ حیات یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، موت بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس حالت میں سوچو یہ حالت جس رب نے بنایا ہے وہی رب ہے، وہی متصرف ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی مالک الملک ہے۔ اس لیے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اللہ تمہیں جانتا ہے، اس کو معلوم ہے جو بھی تم دن میں کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے تصرف میں ہے۔ فرمایا ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اللہ تمہیں زندہ کر دیتا ہے، بعث بعد الموت یعنی اس نیند کی کیفیت سے نکال دیتا ہے۔ فرمایا لیقضى اجل مسمى، اس لیے کہ جو وقت آپ کے لیے مقرر کیا ہے اس فیصلے تک آپ پہنچ جائے۔ فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر بالآخر اللہ ہی کی طرف آپ کا لوٹنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، حساب کتاب کے لیے ادھر ہی پیش ہونا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تمہیں سب کچھ وہ بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ آج کے کل کے حساب سے یہ بات بہت آسان ہو گئی کہ مثال کے طور پر یہ CCTV کیمرے لگے ہوئے، اور اگر آدمی مہینے بعد 15 دن بعد وہ سارا دیکھنا چاہے تو خود ہی دیکھ لیتے، اللہ بھی آپ کو ایسے سب کچھ سیکنڈوں میں بتا دے گا کہ کیا آپ نے کیا تھا، سب کچھ دیکھ لیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اس آیت میں بھی دلائل کا ذکر ہے، اللہ کے تصرف کا ذکر ہے، اللہ کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے اوپر زور آور ہے، طاقت والا ہے، یہ سارے طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی طاقتور ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان اپنے اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ بے شک اس کے پاس ساری دنیا کے اختیارات بھی آ جائے تب بھی یہ بے بس ہے، ساری فوج اس کے پاس ہو جائے تب بھی یہ بے بس ہے، سب کچھ سارے اسلحے اس کو دیا جائے تب بھی یہ بے بس ہے۔ اگر سب کچھ اس کو میسر ہو جائے لیکن اس کی اپنی سانس نکل جائے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو تو کوئی روک نہیں سکتے نا، اس لیے یہ بے بس ہے۔ اس کو سب کچھ دیا جائے تب بھی یہ بے بس ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے اوپر زور آور ہے، طاقتیں اس کی طرف ہے، سب طاقتیں اس کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تمہارے اوپر حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں۔ یہاں بھی ذکر ہے 13ویں پارے میں بھی ذکر ہے سورہ رعد میں
لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظون من امر اللہ، کرام کاتبین کا بھی قرآن میں ذکر ہے، مختلف فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو انسان کا دشمن تو شیطان ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور شیطان کو اللہ نے قوت اور اختیار دیا ہے، وہ اگر انسان کے ساتھ کوئی شرارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے توڑ بنایا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے، یہ شیطان انسان کے قریب نہیں آ سکتا ہے، یہ جو مرضی کرنا چاہے لیکن کر نہیں سکتا ہے، کہ اس لیے کہ انسان کی حفاظت کے فرشتے ہے، اور جب وہ شیطان فرشتے دیکھتا ہے تو دور بھاگتا ہے، وہ قریب نہیں آتا ہے، یعنی آپ کو ضرر ظاہری نہیں پہنچا سکتے، ظاہری ضرر نہیں پہنچا سکتے کہ فرشتے مجھے، ہاں جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ روحانی، وہ وسوسے ڈالنا وہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، لیکن ہاتھ وہ نہیں لگا سکتا ہے، آپ کو تپڑ نہیں لگا سکتے، آپ کو مار نہیں سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتے ادھر موجود ہے، اس کا وہ حساب کتاب کر لیں گے۔ لیکن جو وسوسے ہے وہ پھر انسان خود اس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتے ہیں، انسان خود ادھر چلتا ہے، تو پھر یہ انسان کی کمزوری بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے، آپ کو کوئی نقصان، کوئی جنات، کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فرمایا یہ فرشتے اس حالت میں حفاظت میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے موت کا وقت جب آ جائے، توفته رسلنا، ہمارے فرشتے اس کو وفات کر دیتے، اس کا روح قبض کر لیتے ہیں۔ فرمایا وهم لا يفرطون، یہ جو ہمارے فرشتے یہ زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، ان کو جو ڈیوٹی ملی ہے اس طریقے سے وہ روح نکال دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ ان فرشتوں کا سردار ہے، اور ان کے نیچے بے شمار ہزار اللہ کو فرشتے ہیں، اور یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، ہر طریقے سے اللہ نے جس طرح مقرر کیا ہے وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ثم ردوا الی اللہ، پھر ان سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے برحق، سب کا مولا اللہ ہے، مولا کا مطلب مالک ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ جو کافر ہے ان کا مولا نہیں ہے، ایک اور جگہ پہ آتا ہے، وہاں پر مولا کا مطلب ہے مددگار اور ناصر، کہ کافروں کا مددگار اور ناصر نہیں ہے، مالک سب کا اللہ ہے، وہ کافروں کا بھی مالک ہے، مسلمانوں کا بھی مالک ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا الا لہ الحکم، خبردار سارے اختیارات، سارے فیصلے اللہ کے پاس ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں حساب کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، سیکنڈوں میں اللہ نے حساب کرنا ہے پوری مخلوقات کا۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اس آیت میں پھر اللہ کی تصرف کا ذکر ہے، اللہ کی بادشاہی کا ذکر ہے، اللہ کے اختیارات کا ذکر ہے۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو آپ کو خشکی کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے، اس کی مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دے؟ یہ مشرکین سے سوال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیا، آپ رب کو پکارتے ہیں عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گیا وہاں سے، اس نے کہا میں کیوں ایمان لاؤں، وہاں سے بھاگ گیا، اور جب چلا گیا تو وہاں جہاں دریا تھا ادھر تک پہنچ گیا اور کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی میں طوفان آ گیا، جب تباہی ہونے لگی تو ملاح جو کشتی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ چھوٹے موٹے جو آپ کے خدا ہے اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، بڑے خدا کو پکارو۔ تو وہاں پر حضرت اکرمہ نے کہا کہ میں تو مکہ سے یہاں اگر بھاگ کر آیا ہوں تو اسی بات سے تو آیا ہوں کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، اور آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے خدا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی تو میں ایمان لے آؤں گا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا اور میں ایمان لے آؤں گا۔ تو فرمایا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ اور مشرکین مکہ جو مشرکین تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، جب بھی مصیبتیں پھنس جاتے تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ لات منات عزا ان کا کام نہیں، اللہ کو پکارو، اور اس کے سمجھ میں بات آ گئی تو اس نے ایمان لایا۔ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، فرمایا کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، خشکی سے کی مصیبتوں سے بھی نجات اللہ دیتا ہے، دریا کی مصیبتوں سے بھی نجات اللہ دیتا ہے، اندھیروں میں ہو
روشنیوں میں ہے، جس حال میں بھی سب مصیبتوں سے سب پریشانیوں سے نجات اللہ دیتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو پکاریں۔ فرمایا اللہ ینجیکم منہا، اللہ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دے گا، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی کرب اور پریشانی مصیبت سے اللہ نجات دے گا۔ فرمایا ثم انتم تشرکون، پھر اس کے باوجود کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، پھر بھی آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو، شرک کرتے ہو، لہٰذا شرک نہ کرو، صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔